لاہور موٹر وے واقعے کا ایک اور پہلو جو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا ہوگا، ملاحظہ کیجیے۔ ایک خاتون ڈیفنس سے رات 12:30 بجے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اس کے گھر میں اس کے پاس اس کے ساتھ جانے والا کوئی مرد میسر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میسر نہ ہو اور اسے فوری طور پہ گجرانوالہ جانا ہو۔ ایسے میں وہ جی ٹی روڈ کا انتخاب کرنے کے بجائے موٹر وے کا انتخاب کرتی ہے۔ موٹر وے کا انتخاب کرنے والا لازماً اس بات سے واقف ہوگا کہ موٹر وے پہ پیٹرول پمپ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنی گاڑی کا فیول چیک نہیں کرتا۔ ایف آئی آر کے بقول 1,00,000 روپیہ طلائی زیورات قیمت 1,50,000 یہ وہ سامان ہے جو محترمہ اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں۔ نقد 1,00,000 روپیہ ساتھ لے کر رات 12:30 بجے گھر سے نکلنا بہت سی شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا ہے۔ موٹر وے پہ ایک جگہ فیول ختم ہونے کے باعث اس عورت کو گاڑی روکنے پڑ جاتی ہے اور اچانک کہیں سے درندہ صفت عناصر حملہ ہو جاتے ہیں جنہیں ہم ڈاکو کہتے ہیں۔ وہ ڈاکو اس عورت کی عزت لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی 35 لاکھ کی کار وہیں چھوڑ جاتے ہیں اور ریپ کے بعد قتل، جو کہ پاکستان میں معمول بن چکا ہے، اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خاتون کی عصمت دری اس کے بچوں کے سامنے کر کے زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد آیا کار میں فیول نہیں ہے۔ ڈاکو جنہیں پتا ہے کہ خاتون اکیلی گھر سے نکلے گی، موٹر وے کا انتخاب کرے گی، اور طور وہ خاتون کی نیچر سے بھی واقف ہیں کہ وہ فیول ٹینک بھی چیک نہیں کرے گی۔ ایف آئی آر میں مدعی نہ تو خاتون کا شوہر ہے، نہ باپ، نہ ہی بھائی، بلکہ ایف آئی آر ایک مبینہ عزیز کی جانب سے درج کروائی گئی ہے۔ خاتون پیٹرول کے انتظار میں تقریباً 2 گھنٹے ویرانے میں کھڑی رہی ہے۔ کسی گزرتی گاڑی سے مدد مانگنی چاہیے تھی مگر ایسا نہیں کیا۔ جن دوستوں نے نئے ماڈل کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں اس میں باقاعدہ فیول ٹینک گیج موجود ہوتا ہے جو آپ کو پیٹرول کی صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتون گاڑی ڈرائیو کر رہی ہو اور اس نے پیٹرول گیج چیک نہیں نہ کیا ہو؟ ایف آئی آر کا مدعی اس کے شوہر کے بجائے کوئی عزیز بنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ملزم 2 تھے، ایک کے ہاتھ میں پستول اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، لیکن خاتون اور اس کے بچوں کو موٹر وے سے لے کر جنگل کی طرف جانے کے لیے موٹر وے کی حفاظتی تاریں کس چیز سے کاٹی گئیں؟ اس کا ابھی بھی کوئی جواب نہیں۔ مگر ملزم موٹر وے پر سفر نہیں کر رہے تھے، وہ باہر سے پیدل موٹر وے پر داخل ہوئے تھے، تو انہیں کیسے خبر ہوئی کہ فلاں جگہ پر خاتون کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ گاڑی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ موجود ہے؟ اس کیس سے جڑے کچھ حقائق یہ بھی ہیں کہ مدعی مقدمہ نے جو ایڈریس لکھوایا ہے وہ کرائے کا مکان تھا اور مدعی وہ گھر 3 سال قبل چھوڑ چکا ہے، جبکہ وہ گجرانوالہ کے نوائی علاقے تھانہ بھوانی داس کا رہائشی اور سکونتی ہے۔ کچھ جج نہیں رہا یہ سب۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی ریپ اور قتل کی واقعات ہوئے ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے کہ ریپسٹ وکٹم کے قریبی رشتہ دار، ہمسایہ یا محلے دار میں سے ہوتے ہیں۔ زینب سے لے کر کچھ دن پہلے بچے کے ساتھ زیادتی اور اس کے نزک اعضاء پہ گولی مارنے والے واقعات میں آپ کو ریپسٹ عناصر رشتہ دار، ہمسایہ یا محلہ دار ملیں گے۔ اب اس سب پہ ہمارا رد عمل دیکھیے کہ شدید مذہبی مائنڈ سیٹ اسے اس بات سے جوڑ رہا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ عورت محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، تو صاحبو کیا شریعت نے ایسی کسی خاتون کا ریپ کرنا جائز قرار دیا ہے؟ جو شریعت عورت کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ شریعت مرد کو آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم نہیں دیتی۔ اگر کوئی عورت شریعت کا حکم نہیں مان رہی تو اسے سزا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اب آ جائیں دیسی لبرلز کی طرف، جن کے مطابق مرد ہی ہر برائی اور غلطی کا ذمہ دار ہے۔ ان کے بقول معاشرے سے مرد نام کا وجود ہی مٹ جانا چاہیے تاکہ ایسے واقعات بند ہوں، چاہے عورت کی پیدائش بھی بند ہو جائے کوئی بات نہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی حقائق سامنے آنے پہ کہانی اور ہی نکلتی ہے۔ حال ہی میں سوشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کو لے کر وہ شور پڑا کہ اللہ کی پناہ، اور اب تحقیقات کے بعد سوشانت سنگھ کے قتل میں ملوث ہونے کے شواہد ملنے پر اس کی گرل فرینڈ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اپنی عورتوں، بچوں اور پیاروں کی حفاظت خود کریں۔ اس معاشرے یہاں کے انصاف اور انسانیت سے امید لگانا فضول ہے۔